امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اسناد کے ساتھ رسول کریم سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جو چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اس کو سزا ملے گی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور دو قبروں کے قریب سے گزرے، اور ایک روایت کے لفظ ہے بقبرین جدیدین، قبریں بھی نئی نئی بنی ہوئی تھی۔ حضور جس سواری پہ بیٹھے تھے، جب اس قبرستان کے قریب سے وہ سواری گزری تو وہ بدک گئی، حضور رک گئے اور حضور نے ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، یہ جو قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وما یعذبان فی کبیر، جس کو تم بڑا گناہ سمجھتے ہو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے سبب سے انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ کوئی ڈاکہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی چوری نہیں کی، اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی شریک نہیں ٹھہرایا، کوئی انہوں نے انسانی قتل نہیں کیا، کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کے سبب سے ان کو یہ سزا ہو رہی ہو اور ان کو یہ عذاب ہو رہا ہو۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک چغلی کیا کرتا تھا، چغل خور تھا۔ واما الاخر فکان لا یستنزہ من بولہ، اور دوسرے شخص کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا۔ ان دو جرموں کی وجہ سے آج وہ اس سزا میں مبتلا ہے۔ تو غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے قبر کے اندر عذاب ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہ بچے۔ حضور نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، اس لیے کہ قبر کا عمومی طور پہ عذاب اس سے ہوتا ہے، اور جو شخص 5 گانہ نماز کی عادت نہیں رکھتا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔ تو عذاب قبر جو ہے وہ فرمایا عمومی طور پہ ان دو چیزوں سے ہوتا ہے، غیبت، چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے قبر کے اندر جو ہو رہا تھا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بیماری جس سبب سے لگی تھی رسول اللہ کی نگاہ اس سبب پہ بھی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے دین سیکھا کہاں سے ہے، دین پڑھا کہاں سے ہے۔ میں بڑا حیرت زدہ ہو جاتا ہوں جب ممبر و محراب پہ یہ آواز آتی ہے کہ نبی جو ہے وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، اور جو بول رہا ہوتا ہے اسٹیج سیکرٹری نے اس کو 20 القاب کے ساتھ علامہ، فہامہ، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ جس کو خوشامدے کر کر کے ممبر پہ بلایا گیا وہ کہتا ہے، جس کو علامہ کہا گیا وہ کہتا ہے نبی کو علم نہیں ہے۔ اور میاں بولنا تھا تو اس کو بولتا جو تیری خوشامد کر رہا ہے۔ کس کی خوشامد کر رہا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے، لیکن یہ اپنی خوشامدیں سن کر تو بولا نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتہ۔ یار نبی تو نبی رہا، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، اور حضرت ساریہ امیر لشکر پہاڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو رہا تھا، اور حضرت ساریہ کی توجہ آگے تھی، پیچھے توجہ نہیں تھی۔ حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے ممبر مسجد نبوی سے بول پڑے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم، یہ تو نبی کے غلاموں کی شان ہے، یہ تو نبی کے در کے نوکروں کی شان ہے۔ تو نبی رہا نا۔ تو حضور نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر، اور پھر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا 2 بیماریاں ہیں، ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ عذاب ہو رہا ہے۔ مرض بھی بتا دیا کیا ہے، اور مرض کی تشخیص بھی کر دی کہ مرض لگا کیوں تھا، پھر علاج بھی کیا۔ حضور نے ایک شاخ توڑی اور اس کو 2 برابر حصوں میں چیر کے تقسیم کیا، ایک حصہ اس قبر پہ گاڑ دیا، ایک حصہ اس قبر پہ گاڑ دیا۔ کہا جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، عذاب ٹلا رہے گا، اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی۔ چونکہ جو سبز درخت ہے وہ اللہ کی تسبیح بولتا ہے،
تو جب تک تسبیح بولتا رہے گا عذاب ٹلا رہے گا۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر قبر پہ لکڑی گاڑ دی جائے تو لکڑی کی تسبیح کرنے سے صاحب قبر کو فائدہ ہوتا ہے، عذاب ٹل جاتا ہے۔ تو اگر سکا پتر کھڑا ہو کے قبر پہ قرآن پڑھے گا، یہ تو کوئی لکڑی بھی جو ہے وہ تسبیح پڑھے تو قبر میں فائدہ ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد کھڑی ہو کے قرآن پڑھ رہی ہو، تسبیح پڑھ رہی ہو، تحلیل پڑھ رہی ہو، تو پھر کتنی کرم نوازی ہوتا ہے۔